کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں تاکہ اس کی بات کو سمجھ سکیں، اس کے کلام کو سمجھ سکیں اور اس طرح سمجھ سکیں جیسے وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس شیلڈ کو ہم فار گرینٹڈ لیتے ہیں۔ ہم اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگے۔ بڑے اثر والا کلمہ ہے، شیطان کے شر سے، مکر سے، اس کی چالوں سے، اس کے حملوں سے بچانے والا۔ تو میٹر کیا چیز کرتی ہے؟ مانگنے والے کا یقین میٹر کرتا ہے، ایمان اور طلب میٹر کرتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کے لیے اس طرح شیطان سے پناہ مانگی کہ ان کے رب نے ساری زندگی کے لیے ان کو شیطان کی چالوں سے آزاد کر دیا۔ ساری زندگی شیطان ان پہ حملہ نہیں کر سکا۔ تو ہم سب اپنے خالق اور مالک سے اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کہ بے شک وہی ہر چیز کے شر سے بچانے والا ہے، کہ اے میرے مالک، اے ہمارے رب، ہمیں ہر چیز کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، جب بھی کوئی اور چیز ہمارے اوپر افیکٹ کرنے لگے تو آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ بخاری میں بھی ایک دعا آتی ہے، اللہم کن لی جار من شرہم، اے اللہ سب کے شر سے آپ ہمارے لیے پناہ بن جائیں۔ جل ثناؤ کا، آپ کی تعریف بڑی شان والی ہے۔ وَعَزَّ جَارُکَ، اور آپ کی پناہ بہت مضبوط ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُکَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، آپ کا نام بڑا بابرکت ہے اور آپ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ آیت 85 ہم کریں گے۔ یوما، جس دن، نحشر، ہم حشر کریں گے، ہم جمع کریں گے۔ یہ دن کون سا ہے؟ قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ اس دن ہم جمع کریں گے المتقین، متقیوں کو، الی الرحمن وفدا، رحمان کی طرف، اللہ کی طرف ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اب اس میں جو نحشر ہے، الحشر کے معنی ہوتے ہیں لوگوں کو ان کے ٹھکانے سے مجبور کر کے نکالنا۔ یہ انسان اور غیر انسان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قیامت کے دن کو بھی یوم حشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا ایک نام جو ہے وہ یوم حشر بھی ہے۔ اور جمع کس کو کیا جائے گا؟ المتقین۔ وقایا اس کا روٹ ہے نا، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں وقایا کے، جس سے تقوی بھی آتا ہے کہ نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے نقصان پہنچنے کا، گزند پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تو تقوی کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے اصطلاح شریعت میں، نفس کو ہر اس چیز سے بچانا، یعنی ایسا اللہ کا ایسا ڈر جو انسان کو ہر اس چیز سے بچا لے جو اس کو حرام کی طرف لے جائے، جو گناہ کا موجب بنے، یعنی گناہوں سے بچا لینے والے کا۔ تقوی اصل میں ہے بچ کے چلنا۔ جب تقوی میں اگر درجہ کمال حاصل کرنا ہے، تو بلند درجات کو پانا ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مباحات، جو مباح چیزیں ہوتی ہیں، جو جائز چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار ان کو بھی جو ہے وہ ترک کرنا پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحلال بین، حلال بھی واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے۔ وَمَنْ وَقَعَ حَوْلَ الْحِمَى، اور جو شخص چراگاہ کے ارد گرد چرائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے، یعنی مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ جائز تو ہوں، مگر ان کے قریب جانے میں حرام میں پڑ جانے کا خطرہ ہو۔ جیسے شراب حرام ہے، تو ایسی جگہ سے بھی یعنی اجتناب کرنا چاہیے جہاں شراب پی جا رہی ہو، جہاں پلائی جا رہی ہو، جہاں سجائی جا رہی ہو، ہر اس جگہ سے بالکل انسان کو سیپریٹ رہنا چاہیے، الگ رہنا چاہیے۔ اجتناب کہتے ہیں کہ اس کے قریب تک نہیں جانا۔ تو جن کو متقیوں کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے؟
جنت کی طرف، الی الرحمانی، اللہ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور اصل میں اللہ کی رحمان کی جنت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اور جنت میں جانے کی لازمی صفت، لازمی خصوصیت، لازمی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی. صرف متقی جا سکتے ہیں اس جنت کے اندر. تو متقیوں کو ہی لے کے جایا جائے گا. ہم نے پہلے بھی یہ آیت کی تھی نا سورہ مریم کی، تلک الجنت التی نورث من عبادنا ما کان تقیہ، کہ جنت میں تقوی والے ہی داخل ہو سکیں گے. ایمان تو، تقوی ہے تو ایمان ہے، obvious بات ہے، کمپلسری ہے. ایمان ہے یعنی تقوی کے ساتھ انکلوڈ ہے، شامل ہے. تو ہم نے جب جنت عدن کے ہم صفات پڑھ رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ من کانا تقیہ، جو تقوی والا ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا. کوئی تقوی کے بغیر کوئی شخص جنت میں انٹر نہیں ہو سکتا. تو ہم میں سے ہر ایک کی منزل جنت ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے نا جنت میں جانا. تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. تو ایمان کی محنت ہمیں کرنی ہے کیسے؟ تقوی کو بڑھا کے، تقوی کو بلڈ اپ کر کے. سب سے پہلے تو حرام چیزوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ تقوی کے درجات میں ہم آگے بڑھیں، درجہ کمال پر پہنچے، تو مشتبہ چیزوں سے بھی انسان دور ہو جائے، گناہ اور حرام کے راستے پر بھی انسان نہ جائے. یعنی جس راستے کے اینڈ میں گناہ یا حرام چیز ہو، اس کی سٹارٹنگ پہ بھی جانے سے یعنی اجتناب کرے. تو اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ جنت میں جانے کے لیے کلمہ پڑھنا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جو منافقین ہیں انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہی ہوا ہے، انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے نا، لیکن اپنی زندگی اللہ کے احکام کے اکارڈنگلی نہیں گزار رہے. اسی وجہ سے وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم کے سب سے آخری درجے میں. کافر اور منافقین کو جمع کیا جائے گا جہنم کے آخری درجے میں، حالانکہ وہ کلمہ گو ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن کلمے کا حق نہیں ادا کیا. تو پہلی چیز کنفرم ہے جنت میں جانے کے لیے، متقی کو گناہوں سے دور ہو جانا ہے، حرام کاموں سے دور ہو جانا ہے. تو جنت میں جانے کی لازمی شرط ہے. اس لیے یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم سب کو اس جگہ رک کر اس بات پر غور کرنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک سوچے، کیا میں متقی ہوں؟ کیا میں تقوی والی ہوں؟ ہم جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ہم بڑے خوشگمان ہوتے ہیں. دوسروں کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، اپنے بارے میں خوشگمان ہوتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے بتا دیا، دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہنا، یہ تقوی جو ہے وہ یہاں پر ہے. تو ہمیں اس دل میں تقوی کو جمع کرنا ہے. اگر آج ہم نے اس وقت تقوی کے لیے محنت نہیں کی اور دنیا سے ہم تقوی کو لیے بغیر چلے گئے تو خسرت دنیا والآخرہ. تو پہلے تو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو متقین میں شامل کر دے. اللہ ہمیں ان سب میں شامل کر دے جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یوم نحشر المتقین علی الرحمن وفدا. اللہ کرے کہ ہمیں بھی رحمان کی طرف، جنت کی طرف اس طرح لے جایا جائے. تو لیکن متقین بنے کیسے پتہ چلے کہ ہم متقین ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن نے ہمیں ایک مرر دیا ہے، ایک آئینہ دیا ہے. قرآن کی سٹارٹنگ میں اس نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے ہی بتا دی. تو ان صفات کو جو اس میں دی گئیں وہ ہم چیک کریں. ہم جب ان صفات کو چیک کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم متقین میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. اور ان میں سے کچھ صفات ہمارے اندر ہیں تو ہم وہ والی صفات بھی اپنے اندر پیدا کر لیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں. پہلا تو الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور ہر چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہمیں ان سب پر ایمان. قرآن کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہو، ہر صحیح حدیث پر ہمارا ایمان ہو. اور پھر کیا کریں؟ یقیمون الصلاۃ، ہم ان میں شامل ہو جائیں جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں.
خشوع و خضوع سے اللہ کی یاد کے لیے خوبصورت احسن نمازیں پڑھنے والے. یہ آپ کا آج کا پریکٹیکل ہوم ورک بھی ہے کہ ہمیں یہ چیک کرنا ہے، ان صفات کو اپنے اندر چیک کرنا ہے، اپنے اندر تلاش کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو گناہ اور حرام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر ان کوالٹیز کو اپنے اندر چیک کرنا ہے، اور جس چیز کی کمی پائیں یا جس چیز کو نہ پائیں اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالی ہمیں متقین کے ساتھ ہمارا حشر کرے. تو یقیمون الصلاۃ، خشوع و خضوع کے ساتھ خوبصورت نمازیں، اس کی ہمیں محنت کرنی ہے. جس کی نماز جتنی بھی خوبصورت ہے اس میں اور زیادہ اصلاح کی، اس کو اور زیادہ احسن طرح پڑھنے کی گنجائش ہے. تو بس ایک پازیٹیو سائڈ پہ ہمارا سفر جاری رہے. اور کیا صفت ہے؟ مما رزقناہم ینفقون، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ ہی کے لیے خرچ کریں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم خرچ کریں. اور قرآن اور حدیث پر دل کی گہرائیوں سے ایمان اور یقین، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. دوسری کتابوں پر بھی جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر ہم ایمان تو لائیں گے، لیکن وہ بات قرآن کی روشنی میں ویلڈ ہوگی. قرآن سے کلیش ہوگی وہ ویلڈ نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ وہ کتابیں بدلی جا چکی ہیں. اور پھر بہت اہم چیز، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ہمارا ایمان ہو، آخرت پر ہمارا یقین ہو، کیونکہ جب یقین آتا ہے تب اس کے بعد عمل آتا ہے. تو تب انسان جو ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. تو بالکل ہر چیز کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اس چیز کا مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے. تو آخرت پر ایسا یقین ہو تو نہ ہم غیبت کر سکتے ہیں، نہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ہم کسی سے بد کلامی بد زبانی کر سکتے ہیں. ہم ہر چیز چھان پھٹک کے کریں گے، ہر چیز میں ڈریں گے. تقویٰ یہی تو ہے، اللہ کا ایسا ڈر جو گناہوں سے دور کر دے، جو حرام چیزوں سے دور کر دے. بس اللہ ہمارے اندر ایسا ڈر پیدا کر دے کہ اللہ کا ڈر ہر چیز کے ڈر سے زیادہ ہو جائے. اور صرف یہ جو تقویٰ ہے، تقوی کی نعمت صرف دنیا کا فائدہ نہیں ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. اور صرف آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے. سورۃ طلاق کی آیت ہے، آیت 2، کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے اللہ کا تقوی اپنے اندر ڈیولپ کر لیا، جب اللہ کا ڈر اندر ڈیولپ ہو گیا، ایسا ڈر جو گناہوں سے دور کر دینے والا ہو، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. تقوی صرف آخرت کی کرنسی نہیں ہے، دنیا میں بھی بہت کام آنے والا ہے. ایک مرتبہ انسان تقوی جمع کرنے کی محنت میں لگ جائے تو دنیا کے ہر کام میں بھی اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے جو متقی بنے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے، ہر مسئلے سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. چاہے وہ بدحالی ہو، فقر ہو، وہ ذلت و رسوائی ہو، وہ لوگوں کا برا سلوک ہو، وہ لوگوں کی بے وفائی ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اللہ کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے. جو ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اللہ اس سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. مگر شرط کیا ہے کہ ہم تقوی اپنے اندر جمع کریں، ہم تقوی اپنے اندر بلڈ اپ کریں، ہم تقوی کو اور نکھاریں. تو کیا ہوگا اس دن؟ یوم نحشر المتقین، اس دن اللہ متقیوں کو جمع کریں گے. اگر اس دنیا میں تقوی ہے تو پھر وہ جنت کی طرف وہ شخص سفر کر سکتا ہے. تو اس تقوی کی دولت کو محفوظ کرنا ہے. آخرت میں متقیوں کو شایان شان استقبال کیا جائے گا. وافدن کی جمع ڈیلیگیشنز، چند آدمیوں کی ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو کسی اہم کام کے لیے کسی بادشاہ کے پاس جائے، یا کسی بڑی شخصیت کے پاس جائے، یا کسی ملک یا کسی بڑی اتھارٹی کے پاس جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل تقوی کے ڈیلیگیشنز جائیں گے تو اس کی کیا شان ہوگی. اللہ مہمانوں کی طرح ان کو ویلکم کریں گے.
اگر اس کا بہت حقیر سے لیول پہ دیکھنا ہے کہ جس طرح آفیشیلی جو گورنمنٹ کی طرف سے اہم ڈیلیگیشنز جاتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں تو وہاں ان کا بہت بہت اچھا استقبال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا استقبال کریں گے. سورہ زمر میں بھی آتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرًا. اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، جن لوگوں نے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا، گروہ در گروہ جنت کی طرف لے کے جائیں گے. تو جس روز ہم تقوی والوں کا استقبال کریں گے الی الرحمانی، رحمان کی طرف، دار النعیم کی طرف، نعمتوں بھری جنت میں مہمان بنا کر انہیں جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا مقام عزت کی طرف. دعا کریں اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تقوی والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی بھر بچ بچ کے چلنے والے تھے. بڑی عزت افزائی کی امیدیں ساتھ لے کے جائیں گے اور بڑی قدر افزائی ان کی جائے گی. ان کو انعامات دیے جائیں گے. اللہ ان کی سوچ سے بڑھ کر، ان کی امیجینیشن سے بڑھ کر ان کا اکرام فرمائیں گے. اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے تھے اور ہر وقت اس ایمان کو بڑھاتے رہتے تھے. اللہ کی آیات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے. وزادتہم ایمانا، جب ان آیات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، ان کی تجوید سے پڑھتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے، وزادتہم ایمانا، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیتے تھے. اللہ ان کا انعام اور بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنا آسان کر دیتے ہیں. وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ہر بات میں، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. کسی سے بھی کلام بھی کرنے لگیں تو بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ان لوگوں سے کوئی بدلہ چاہیے یا ان پر احسان رکھنا ہے یا یہ کہ اس وجہ سے کہ میری تعریف ہو، نہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو صرف اور صرف بدلے کی امید کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. تو اللہ کے ہاں فرشتے جوق در جوق شاندار استقبال کریں گے ان معزز مہمانوں کا. متقیوں کا یہ انجام. اب اور اللہ تعالیٰ سلام پیش کریں گے. اب متقیوں کا تو یہ انجام ہے. تو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو تقوی والے نہیں تھے، جو تقوی کی دولت کو ساتھ لے کر نہیں آئے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو کچھ اور لوگ بھی ہوں گے. یہ بھی محنت کرنے والے تھے مگر دنیا کے لیے محنت کرنے والے. عاملۃ ناصبہ، سورہ غاشیہ کی آیت ہم نے پڑھی تھی نا. بہت تھکے ہوئے آئیں گے، چہروں پر ذلت برس رہی ہوگی. ان کے حشر کا یہاں پر تذکرہ ہے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. نسوق مضارع ہے، ساق یسوق سوقن، معنی جانوروں کو ہانکنا. بعض اوقات کسی کو چلانے کی میننگ میں بھی آتا ہے. اور المجرمین جرم کرنے والے، وہ گناہ کرنے والے جس کے نتیجے میں وہ سزا کے حقدار ہوں، سزا کے مستحق ہوں. اور وردہ کہتے ہیں، واردن کی جمع ہے وردہ، وردہ یرد ورودن، پانی پینے کے لیے جانا. تو ورودن کے معنی پیاسے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ پیاسا ہی پانی پینے جاتا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ پیاس کی شدت سے ان کی گردنیں ٹوٹ رہی ہوں گی. متقی لوگوں کا انجام تو بہت خوبصورت ہوگا، مگر جتنا ان کا انجام خوبصورت ہے اتنا ہی ان کا انجام بدصورت ہے، بہت کٹھن ہے. یہ گناہ گار لوگ اوندھے منہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح دھکے دے کر ان کو جہنم کی طرف جمع کیا جا رہا ہے. اور اس وقت پیاس کے مارے ان کی حالت بری ہو رہی ہوگی. ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے، چیختے چلاتے دھاڑتے روتے ذلت کے ساتھ لے جائے جا رہے ہوں گے. ایک حدیث کا مفہوم یاد آیا، ایک حدیث مجھے، کہ جنت میں اگر جو دوزخ میں اگر اور ساری تکلیفیں نہ بھی ہوں تو اتنا لڑائی جھگڑا، اتنی چیخ و پکار، اتنی ایک دوسرے کی دشمنی کہ وہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. تو وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، یہ جو مجرم ہیں یہ ہوں گے کون؟
یہ کون ہے جنہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا دنیا میں کہ ان کو ایسے انجام سے دوچار ہونا پڑا، یہ بھگتنا پڑا؟ انہوں نے یا تو اللہ کا سرے سے ہی انکار کر دیا، یا اللہ کو مانا زبانی، دل سے نہیں مانا۔ کبھی رب کو پہچانتے تھے اور کبھی انکار کر دیتے تھے، کھیل بنا لیا۔ یا پھر اللہ کے کلام کو کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اگر پڑھا بھی تو صرف ناظرے کو کافی سمجھا، کبھی اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، نہیں سوچا کہ ان کا رب ان سے کیا کہہ رہا ہے، اس کی ناراضگی کس چیز میں ہے، اس کی رضا ہم کیسے حاصل کریں گے۔ کبھی اس کے آگے سر جھکایا ہی نہیں، بحثیں کرتے رہتے تھے، نماز کی کیا ضرورت ہے، ان عبادات کی کیا ضرورت ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ یوں کر دو، کسی کی مدد کر دو، فلاں کام کر لو، کسی کے لیے چندہ جمع کر لو۔ یا پھر نمازیں پڑھی بھی تو کیسے پڑھیں کہ ان کو اہم نہیں سمجھا، کبھی پڑھ لیں کبھی نہیں پڑھیں، جب دل چاہا پڑھ لیں، جب نہیں دل چاہا تو چھوڑ دیا۔ اللہ کے احکام مذاق لگتے تھے، من چاہی زندگی گزاری، جو دل میں آیا، جو دل چاہا وہ کھایا، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ جو دل کو بھایا انہوں نے پہنا، جس کے ساتھ جیسا چاہا سلوک کرتے تھے، دل میں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کبھی ان کے دل تھر تھر آتے نہیں تھے، کپ کپاتے نہیں تھے۔ جس کو چاہتے تھے، جس سے چاہتے تھے بد کلامی کرتے تھے، جس کو برا بھلا کہتے تھے، جس کو تانے تشنے دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے اذیت دیتے تھے۔ بس زندگی کو دنیا میں ہی جینا چاہتے تھے، وہ جو ہے نا بابر با عیش خوش کہ عالم دوبارہ نہیں، اس کے اب دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، بس یہیں پر جتنے عیش کرنے وہ کر لو۔ تو محنتیں تو انہوں نے بھی بہت کی، مگر یہ ساری محنتیں دنیا کے لیے تھیں۔ تو آج ذلت اور رسوائی مقدر ہو گئی۔ دنیا کے نظریات، دنیا کی ڈگریاں، دولت، شہرت کچھ کام نہ آئی۔ مجرموں کی حیثیت سے جانوروں کی طرح ہانک کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک آیت آتی ہے، سورہ السجدہ کی آیت ہے کہ اس وقت ان گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا، بڑا تکلیف دہ منظر ہے، بڑا ذلت آمیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الف لام میم سجدہ میں، آیت نمبر 12 ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ، کاش تم دیکھتے ان مجرموں کو جب یہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ آج دنیا میں اللہ کے احکام کو ماننا بڑا مشکل لگتا ہے، دل ہی نہیں چاہتا، دل اس طرف کھنچتا ہی نہیں ہے، بہت بھاری لگتے ہیں۔ اور جب اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، مان کر نہیں دیا، یا مانا بھی تو زبان سے مانا، عمل نہیں کیا، پریکٹسنگ مسلم کہلانا جو ہے وہ اس وقت دنیا میں کول نہیں لگتا تھا، بہت ذلت آمیز لگتا تھا، بہت مضحکہ خیز لگتا تھا۔ اب وہاں سوچیں گے کہ اس میں مشکل ہی کیا تھی، دنیا میں ذرا سی تکلیف اٹھا لیتے تو ہم بھی متقیوں کے ساتھ ہوتے۔ تو اس وقت کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اب سرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجینا، تو ہمیں اب تو واپس بھیج دے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہمیں لوٹا دے دنیا میں، نعمل صالحن، اب ہم نیک کام کریں گے، انا موقنون، اب ہم یقین کرنے والے ہوں گے، اب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اب سب کچھ پتہ چل گیا کہ کیا حق ہے کیا باطل، ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ اب کہہ رہے ہیں ایک موقع اور مل جائے، اب موقع نہیں مل سکتا، وہ وقت چلا گیا، گزر گیا، دنیا لپیٹ دی گئی، اب کوئی چانس باقی نہیں ہے اس آگ سے بچنے کا، کوئی آپشن نہیں ہے اب نیک عمل کرنے کا۔ نیک عمل کرنا اس وقت فائدہ مند ہے جب ہماری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن یہ وقت بھی ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ہے، یہ آپشن ہمیں ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے دیا گیا ہے، تو یہ مہلت بھی ختم ہونے والی ہے، جلدی ختم ہونے والی ہے۔ اور کیا کرتے تھے یہ؟ اپنے رب کی آیات کو اگنور کرتے تھے،
اپنے رب کے ذکر سے انجان بن گئے تھے، جانتے بوجھتے انجان بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کا ذکر کیا جائے، دہرائی جائیں، اس کے سامنے اس کی آیات پڑھی جائیں، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ اعراض کریں، وہ ان کو اگنور کر دیں، وہ ان پہ غور کرنے کے ان کو قابل ہی نہ سمجھے اور اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ ان من المجرمین منتقمون، یہ مجرم ہیں، اللہ ان سے انتقام لے گا، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ کا قہر جھلک رہا ہے۔ انسان کا دل کب کپا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں سے خود انتقام لیں گے، جس سے اللہ انتقام لے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت آتی ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ہم جمع کریں گے ان کو یوم قیامت میں، کیسے؟ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے منہوں کے بل، یعنی اوندھے منہ وہ جمع کیے جائیں گے۔ کتنی تکلیف کا سا احساس لگتا ہے کہ اگر کسی کو گھسیٹا جا رہا ہو اور اس کا منہ جو ہے وہ سڑک سے ٹکرا رہا ہو اور اس کو ایسے گھسیٹ کے کوئی لے کے جا رہا، اوندھے منہ ان کو جمع کیا جائے گا۔ اور کیسے؟ امیم و بکمم، اندھے اور گونگے، و سمن اور بہرے، مأواہم جہنم، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، بتا دیا، اب ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہے، اس کے علاوہ یہ کسی جگہ نہیں جائیں گے۔ اور کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی، جہنم کی آگ تھوڑی ہلکی پڑنے لگے گی، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ اپنے منہوں پر، اپنے چہروں پر بہت دنیا میں غرور تھا، ان کی حفاظت کی ہر وقت فکر رہتی تھی۔ اب اندھوں کی طرح ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ اتنا جہنم کا شور، بالکل اندھے بہرے بنا کر اٹھائے جائیں گے، اور یہ آگ اور بھڑکائی جائے گی، اس کی حدت بڑھتی جائے گی، اس کی حرارت بڑھتی جائے گی۔ سب اللہ سے دعا کریں اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے گا۔ تو یوم نحشر، جس دن متقیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف پیاسا لے کے جایا جائے گا۔ دو انجام ہمارے سامنے، ایک گروہ کو بہت اعزاز کے ساتھ رحمان کی جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور دوسرے گروہ کو بہت بے رحمی سے، ذلت کے ساتھ، اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے، پیاس کے مارے زبان نکالے ہوئے، جبرن قہرن ان کو لے جایا جا رہا ہے، جہنم کے پاس ان کو جمع کیا جائے گا۔ تو ان دونوں گروہوں میں سے ایک میں ہم شامل ہوں گے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا شمار کس میں ہوگا، کس میں ہمیں کاؤنٹ کیا جائے گا، کس طرح ہمیں لے کے جایا جائے گا۔ آج فیصلہ کرنا ہے ہمیں۔ تو جو فیصلہ کریں گے، جس کو چوز کریں گے، جس انجام کو، تو اسی کے لیے محنت کریں گے۔ تھوڑی دیر کی مشکل ہے، تھوڑی دیر کی دنیا ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور یہ جو ان گروہوں کو لے جائے جانے کے متعلق مفسرین نے بڑی خوبصورت مباحث کیے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، کہ ان آیات میں متقیوں اور مجرموں کا انجام بیان ہوا ہے۔ پہلی آیت میں رحمان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن جنت کا تذکرہ نہیں ہے۔ رحمان کی رحمت ہے کہ ان کو جنت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، یعنی متقی لوگ رحمان کے معزز مہمان بن کر جائیں گے۔ دنیا میں کوئی شاہی مہمان بنتا ہے تو اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے، اور اس دن بے حد بے انتہا رحم کرنے والے کے سامنے جائیں گے، بادشاہوں کے بادشاہ کے معزز مہمان ہوں گے، تو پھر ان کا کیا اکرام ہوگا۔ اور دوسری آیت میں جہنم کا تذکرہ ہے، مگر رحمان کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ، یہ گناہگار آخری دم تک جرم سے، گناہوں سے باز نہیں آئے۔ کس کے دربار سے خالی ہاتھ آ گئے؟ اگر
اگر زمین سے لے کے آسمان تک بھی ان کے گناہ تھے، تب بھی اگر یہ سچے دل سے معافی مانگتے، یہ اگر حقیقی توبہ کر لیتے تو وہ رحیم رب معاف کر دیتا، مگر متکبر تھے، جھکے ہی نہیں، موقع ہی نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں ملا، سوچا ہی نہیں کہ اس کے آگے توبہ کرنی ہے، اس سے معافی مانگنی ہے گناہوں کی، ان گناہوں کو اپنے اعمال نامے سے ڈیلیٹ کرانا ہے، سوچا ہی نہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ رحمان اور رحیم کے رحم کے مستحق نہیں ہیں۔ اس میں تفسیر مظہری میں ایک حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث کا تذکرہ آتا ہے، کہ حدیث ہے کہ لوگوں کا حشر 3 طرح ہوگا، سوار، پیدل اور منہ کے بل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک اور حدیث ہے کہ لوگوں کا حشر 3 طریقوں پر ہوگا، راغبین کا حشر، راہبین کا حشر یعنی جن کے دل ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور ابرار کا حشر۔ اور اس دن ایک آگ ہوگی جو سب کو قبروں سے نکالے گی اور پوری دنیا کے سب لوگوں کو میدان حشر تک اکٹھا کرے گی۔ ایک ایک اونٹ پر 2 2 3 3 یہاں تک کہ 10 10 لوگ سوار ہوں گے، اور جو کافر ہیں، جو مجرمین ہیں یا جو بے عمل مسلمان ہیں، یہ منہ کے بل لے جائے جائیں گے۔ نیکیاں اور گناہ کرنے والے پیدل چلائے جائیں گے، ان کے عمل مخلوط ہوں گے، ملے جھلے عمل ہیں، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے، لیکن ابھی گارنٹی نہیں ہے، ابھی معاف کیا نہیں گیا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ ایک اونٹ پر 10 10 سوار کیے جائیں گے، اور ابرار جو متقی ہوں گے یہ سب سے اونچے درجے کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ہر شخص الگ الگ اونٹ پر سوار ہوگا۔ جنت سے ان کی سواری کے لیے نورانی اونٹنیاں لائی جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وفد کا، ڈیلیگیشن کا یہ دستوری نہیں ہے کہ وہ پیدل آئیں، تو یہ متقی حضرات ایسی نورانی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے کہ مخلوق کی نگاہوں میں اس سے بہتر کوئی سواری نہیں ہوگی، یعنی وہ اونٹنیاں جو ہیں وہ جنت سے لائی جائیں گی۔ ان اونٹنیوں کے پالان سونے کے ہوں گے، یہ جو ان کے اوپر رکھے جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے، یہ جنت کے دروازوں تک انہی سواریوں میں جائیں گے۔ تو 2 گروہ ہیں، 2 الگ الگ کیٹیگریز ہیں، 2 اپوزٹ انجام ہیں۔ ہم نے ان 2 راستوں میں سے ایک راستے کو سلیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کی تیاری کرنی ہے۔ سورہ مریم آیت 87، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو۔ اس دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی سفارش کسی کے کام نہ آئے گی سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ عہد نبھایا ہو، جس نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں بسر کی ہو، جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شفاعت فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور جنہوں نے اللہ کے عہد کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے اللہ کے احکام کو اگنور کیا، ان کے لیے کسی کی بھی کوئی شفاعت کارآمد نہیں ہوگی۔ سورہ مدثر کی آیت ہے، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے ان کی شفاعت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شفاعت کا اختیار دیں گے، مگر وہ بھی صرف ان کی شفاعت کر سکیں گے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ انہی مجرموں کا ذکر ہے کہ جن کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، جانوروں کی طرح دھکے دے کے لے جایا جا رہا ہوگا، تو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کسی کام کی نہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کے حق میں، ان کی حمایت میں ایک لفظ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ مومن تو ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، لیکن یہ بدنصیب محروم رہیں گے۔ یہ خود کہیں گے فما لنا من الشافعین، ہمارا کوئی سفارشی ہی نہیں ہے، کوئی ہمارا سچا دوست ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے لیے کسی سے محبت ہی نہیں کی، دنیا میں بھی اسی دوڑ میں لگے رہتے تھے۔ اور سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے اس میں بھی ہمیں بتا دیا کہ نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے۔ قیامت کے دن لوگ سخت مشکل میں ہوں گے،
ہر نبی کے پاس جائیں گے، اس سے درخواست کریں گے کہ وہ اتنے سخت وقت ہے ان کے اوپر تو آپ اللہ سے سفارش کر دیں، مگر انبیاء بھی اللہ کے غضب سے کانپ رہے ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، ہر رسول ڈر رہا ہوگا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار ملے گا، مگر وہ کس کی شفاعت کر سکیں گے؟ متقین کی، مومنین کی، عمل کرنے والوں کی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی پھپھی صفیہ کو نہیں بچا سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، وہ اپنے دادا کو نہیں بچا سکے، وہ اپنی ماں کو نہیں بچا سکے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال نامے، لوگوں کے گناہ اپنی کالی کملی میں چھپا لیں؟ ہم اپنے دلوں کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان کے اختیار سے باہر کی بات ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ خالق نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا، چاہے وہ افضل الخلائق ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کے محبوب ترین بندے بھی کیوں نہ ہوں۔ عمل چاہیے شفاعت کے لیے، نیکیاں چاہیے شفاعت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کی گئی محنت مطلوب ہے۔ کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر اپنے لب کھول سکے، ایک بات بھی بول سکے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے پوچھوں گی میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، زبانیں کھل نہیں سکتی ہوں گی، بول ہی نہیں سکتے ہوں گے، زبان ہل نہیں سکتی اللہ کے دربار میں اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اور ولا یشفعون، وہ سفارش نہیں کر سکتے، لیکن کس کی؟ الا لمن ارتضی، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس کی شفاعت کر سکتے ہیں، اور وہ تو اللہ کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں۔ تو جس کو سفارش کا اختیار بھی ملے گا وہ صرف اسی کی سفارش کر سکے گا جسے اللہ کی رضا مل گئی، جو اللہ کی رضا کے ساتھ اس دنیا سے گیا۔ تو ہمیں بتا دیا گیا، آیت کھول کھول کے بتا رہی ہے کہ لا یملکون، کسی کو شفاعت کا اختیار ہی نہیں ہے، لا یملکون الشفاعۃ، کسی کے پاس شفاعت کا اختیار نہیں ہے، الا، یہ استثناء منقطع ہے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ جو عہد ہے، عہد ہے یہ والا، یہ کون سا عہد ہے؟ اس عہد سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجازت ہے، اذن ہے، یعنی سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کی اجازت دے دی اور جس کے لیے اجازت دے دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔ وہ لوگ جو کلمہ شہادت پر جم گئے، جنہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، تو ان کی شفاعت کی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بزرگ، کوئی مزار والا نہیں بچا سکتا، کوئی کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے جس کی ابھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے، ہمارے اولیاء بچا لیں گے، ہمارے مزار والے بچا لیں گے۔ بڑی غلط فہمی میں ہیں، بڑی خوش فہمی میں ہیں۔ یا کوئی یہ کہہ دے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنے چاہیں گناہ کر لو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تمہارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اس کے لیے اجازت دیں گے جس نے اپنا عہد نبھایا، یعنی بغیر عمل کے، بغیر نیکیوں کے، بغیر محنت کے، اللہ کی راہ میں محنت کیے بغیر شفاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی مشرک چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ قبر پرست ہو، یا وہ زندہ لوگوں کو جیسے معبود کا درجہ دے دیا جاتا ہے، تو وہ سب مشرک ہر قسم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا کا جواب ہے، کہنا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، کہ انہوں نے بنا لیے تھے نا، الہ بنا لیے تھے اور معبود بنا لیے تھے اللہ کو چھوڑ کے، تاکہ ان کو عزت ملے۔ اللہ سے دور جا کر نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں عزت ہے۔ جب شفاعت کی نفی فرما دی، اور سب سے بڑھ کر شفاعت کی حقدار کون ہوتا ہے؟ حقدار اولاد ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی
اولاد بنا لی، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصی طور پر نفی فرمائی کہ ہر سفارش کی نفی ہو جائے گی، ہر عزت کی نفی ہو جائے گی. ان العزت للہ جمیعا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت 88 میں وقالو، اور وہ کہتے ہیں وقالو اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے. وہ رحمان، کون رحمان؟ وہ رحمان جس کی بے پناہ رحمت سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی. وہی تو اس کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. ہر چیز اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی ایگزسٹنس کے لیے اس کی محتاج ہے، جبکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. سورہ فاتر کی آیت ہے، آیت 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ کے آگے، تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی، اور اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اور الحمید، تمام تعریفوں کے لائق ہے، حمد کیے جانے کے قابل ہے. تو یہود نے تو عزیر علیہ السلام کو یعنی اللہ کا بیٹا بنا لیا، نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور مشرکین جو ہیں وہ فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور نصارہ نے حضرت مریم کو بھی خدا بنا لیا. تو امت مسلمہ کے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اتنا علم نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ذات کا جز تھے. شرک ہے یہ. انسان سوچے، قرآن جب پڑھے گا اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے باہر نکال لے گا اس کو. یا پھر کسی کا عقیدہ ہے کہ کسی صحابی میں یا کسی ولی اللہ میں اللہ کی روح حلول کر جاتی ہے. ایسے بہت سارے فرقے ہیں جن میں کہ وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے اندر جو ہے وہ اللہ کی روح آ گئی یا کچھ وقت کے لیے آ جاتی ہے. بہت بڑی تہمت ہے، بہت بڑا بہتان، بہت نازیبا بات کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، مالک دو جہاں ہے. اس کی ذات کی نفی کر دینا اور دوسروں کو اس میں شریک کر لینا. کن لوگوں کو جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انسان کتنا حقیر ہے، کچھ بھی اس کی اوقات نہیں ہے، اس کی طاقت میں، اس کے اختیار سے ہر چیز باہر ہے. مگر یہ انسان، یہ اتنا حقیر انسان بھی اپنی ذات کی نگیشن برداشت نہیں کر سکتا. آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں. ہماری ماسی ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، پہننے کا، ان کا خیال رکھتے ہیں بالفرض. اچھا، اب وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے برابر والوں کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ جو برابر والے ہیں نا آپ کے، وہ اتنے اچھے ہیں، وہ اتنا اچھا کھلاتے ہیں، وہ اتنا اچھا پلاتے ہیں، وہ ہمارا بڑا خیال رکھتے ہیں. یعنی جو دے رہا ہے اس کی اتنی ناشکری اور اس کے سامنے دوسروں کا تذکرہ، انسان کو غصہ آتا ہے نا. اچھا، ایک اور مثال لے لیتے ہیں. آپ کا بیٹا ہے، آپ کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ آپ بھی میری ماں ہیں، اور فلاں 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 جو انٹیاں ہیں نا وہ بھی بالکل میری ماں ہیں، میں بھی ان کو ماں ہی بولوں گا. آپ اعتراض کریں گے کہ اچھا آپ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، آپ نے بھی مجھے پالا، انہوں نے بھی مجھے پالا ہے، وہ جو فلاں 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 ہیں. آپ بھی میرا خیال کرتی تھیں، وہ بھی میرا خیال کرتی تھیں. تو آپ نے جو ہے وہ میرے لیے یہ کیا، انہوں نے بھی میرے لیے یہ کیا. ماں کی جیسا کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو ماں برداشت کر لے گی؟ انسان برداشت نہیں کرتا. تو جبکہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کچھ برداشت نہیں کرتا، تو وہ رب جس کے اتنے احسان ہیں، ہمیں پیدا کرنے سے لے کے ہماری موت تک ہر سانس اس کے احسان کی دی ہوئی ہے. اس کا احسان ہے کہ ہمیں ہر سانس جو ملی ہے. تو اس کے احسانات کو بھلا کر دوسروں کو اس کے ساتھ شامل کر لینا، اس کی صفات میں شامل کر لینا بہت بھاری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لقد جئتم شیئا ادا، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے شدید اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے. آیت 89 ہے کہ سب ظالموں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ
اس سے پہلے کی آیت جو تھی وہ غائب کے صیغے میں تھی. اب لقد لام تاکید پلس قد بہت زور ہے بیان میں. ان دو لفظوں کے جمع ہونے میں قسم کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. ادن الف دال دال بہت ہی ناپسندیدہ بات, بہت بری بات, وہ بات جس سے ہنگامہ برپا ہو جائے. مجاہد اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سخت بری بات, بڑی گستاخی, بہت بھاری ہے, بڑی بیہودہ, کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ جیسا سمجھا. وہ جو ہر شے پر قادر ہے, جو ہر کمی سے پاک ہے, جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے, اس کو اس سے ملا دیا جس کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں, جو کسی شے پہ قادر نہیں, جو اپنی پلک کے جھپکنے پہ بھی قادر نہیں. تو آپ کہیں گے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے, ہم تو شرک نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیے ہمارے ارد گرد کرسمس کتنے زور و شور سے منایا جاتا ہے, اور اب تو مسلمان بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. کہتے ہیں کیا حرج ہے ذرا خوشی منا لینے میں. یہ نہیں جانتے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کا اعادہ کیا جاتا ہے, جبکہ ناممکن ہے اللہ کے لیے اولاد کا ہونا. اولاد بیوی سے ہوتی ہے, جب اللہ کی بیوی نہیں تو اس کی اولاد کیسی. سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ کا خالص تعارف ہے. اس بات سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. تمام مخلوق اللہ کی وحدانیت کی شاہد ہے. شرک کے ساتھ کوئی نیکی کارآمد نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے کیا بعید کہ وہ توحید کے ساتھ سارے گناہ معاف کر دے. تو خلوص دل کے ساتھ, یقین کے ساتھ انسان کیا کہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو, یعنی موت کے وقت جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جنت اس پر واجب ہو گئی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو جس نے زندگی میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا, فرمایا اس کے لیے تو اور زیادہ واجب ہو گئی. تو لا الہ الا اللہ افضل الذکر کلمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, زمین اور آسمان اور ان کی یعنی زمین اور آسمان کے درمیان اور اس کے نیچے کی تمام چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں, اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو وہ ان سب سے وزن میں بڑھ جائے گی. بہت بھاری ہے یہ کلمہ, بہت افضل ہے یہ کلمہ, بہت قیمتی ہے یہ کلمہ. انسان کثرت سے شعوری طور پر اس کلمے کی تسبیح کرے, اس کو بار بار دہرائے. اللہ کا جتنا غضب شرک کرنے والوں پر بھڑکتا ہے, اس سے زیادہ رحمت ان لوگوں پر ہوگی جو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے, بار بار دل کی گہرائیوں سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے, کثرت سے دہرانے والے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر لے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.